قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں۔ اس متعلق اللہ نے فرمایا، اور جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ بیوی کی خوشیاں اور خواہشات کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ مرد کے لیے خدا نے عورت سے زیادہ چیز خوبصورت بنائی ہی نہیں۔ عورت کی باہوں میں مرد اپنی ہزاروں پریشانیاں بھول جاتا ہے اور دنیا جہان کا سکون محسوس کرتا ہے۔ شوہر کے سامان اور گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ شوہر کے عزیز و اقارب سے لڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ شوہر کی پکار پر فوراً جواب دے، اس بنا پر دیر نہ کرے کہ وہ خود ہی کر لیں گے۔ اگر کوئی شوہر میں شریعت کے خلاف چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا۔ کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا۔ ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ شوہر کو جس کا گھر آنا پسند نہ ہو، اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا۔ شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ عورت اپنے رب کا حق ادا کر سکتی ہے جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے۔ شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرے۔ شوہر اگر غصہ ہو تو فوراً معافی مانگ کر اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ بیوی کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کو مختلف مردوں سے تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتیں۔ ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ اللہ نے بلا وجہ شرعی شادی نہ کرنے والے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو ایسا کہتی ہیں۔